کہ ہمارے جو نوجوان جیلوں میں ہیں ان کے کیسوں پر رحم کیا جائے. کامیابی میرے ہاتھ میں ہے تو میں آپ کے تمام جو بھی مشکلات ہیں جو بھی پریشانیاں میں ان کا ازالہ کرنے کے لیے اپنی تن من دھن سے پوری کوشش کروں گا. میں نہیں کہتا آئی ایم دا اونلی دی بیسٹ کینڈیڈیٹ. ایسے آپ کے پاس پورا ریکارڈ ہے, ہر ایک کا ریکارڈ آپ کے پاس ہے, اس کو جانچ لیے. اس وقت سبھی کینڈیڈیٹ آپ کو یہ کہیں گے ہم آپ کے لیے یہ کریں گے وہ کریں گے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کا پاسٹ کیسا رہا ہے. میری ایک ہی فکر ہے, ایک ہی میرے ذہن میں جو بات گونج رہی ہے کہ میرا بحیثیت آزاد امیدوار الیکشن میں حصہ لینے کا کیا مقصد ہے. کیونکہ میں بیسیکلی میں سیاست سے جڑا رہا ہوں بچپن سے ہی. اگر میں یہ بھی کہوں کہ ماں کی کوکھ میں جب میں پل رہا تھا اس سمے سے میرے کو سیاست کی تعلیم مل رہی تھی. تو میں نے جو پایا میرے سوپور, میرا حلقہ انتخاب سوپور ہے, یا جس میں سوپور آتا ہے, زنگیر کا علاقہ آتا ہے جس میں وولر کی تو میں خاص بات کروں, وٹلب آتا ہے, بوٹنگا آتا ہے, بہت سارے علاقے زنگیر کے علاقے آتے ہیں. اس کے بعد نئے جو ہمارے علاقے انہوں نے جوڑے اس کانسٹیٹیوشن کے ساتھ, اس میں سنگرام آتا ہے, تارزو آتا ہے, سیر آتا ہے, امرگڑھ آتا ہے, لالڑ آتا ہے اور نوپورہ بھی آتا ہے. یہ سب علاقے مل کے اب یہ ہماری نئی کانسٹیٹیوشنسی ہے. تو اس میں اگر دیکھا جائے کہ یہاں تو صرف جس طرح جاؤ گے جس طرح بڑھو گے وہاں تو آپ کو صرف مشکلات ہی مشکلات, چاہے وہ پانی کی بات کریں, چاہے بجلی کی بات کریں, سڑک کی بات کریں, مطلب روزمرہ میں ہر مشکل کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے. لیکن جس علاقے کو میں ریپرزینٹ کرنے جا رہا ہوں یہ ایک زرخیز علاقہ ہے, اور اس علاقے نے بہت سے سیاسی بصیرت رکھنے والے بڑی بڑی ہستیوں کو جنما, چاہے وہ فیلڈ ایجوکیشن کا فیلڈ ہو, چاہے وہ سیاست کا میدان ہو, چاہے وہ میڈیکل سائنس کا میدان ہو, چاہے وہ بزنس کی بات کریں ہماری جو بزنس فیٹرنیٹی جو ہے ان کا دبدبہ پورے ہندوستان میں, ایون آؤٹ سائڈ کنٹری بھی ان کا دبدبہ ہے. اور اس کے ساتھ جو سب سے بڑی ہمارے جو خوش قسمتی ہے, جو ایشیا کی لارجسٹ جو فروٹ منڈی ہے میرے نارتھ کشمیر میں, میرے سوپور میں ہے. تو لیکن میں جب بات کرتا ہوں فروٹ منڈی کی, جو فروٹ انڈسٹری ہماری جو ہے, میرے خیال میں ایوری بڈی ان دا نارتھ کشمیر از کنیکٹڈ ود دا فروٹ انڈسٹری ود ون وے اور دا ادر وے. لیکن جس طرح سے اس سویدھا ہونی چاہیے تھی فروٹ انڈسٹری میں نہیں ہے. ابھی میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان بے روزگار ہے, بے روزگاری کی وجہ سے وہ ڈرگس میں پھنسے ہوئے ہیں. تو جہاں تک میرا تعلق ہے, میں نے اسی لیے جب میں نے یہ اپنے سوپور یا اپنے ملک علاقے کے ذات کو اس کو جانچا تو میں نے یہی سمجھا کہ unless and until somebody is in the government we cannot be able to redress the grievances of Soporian. We cannot be able to redress the problems of the youngsters, youths who are facing the day-to-day problems in their life. سو میں نے تو یہی تو میری وجہ ہے کہ میں نے الیکشن میں بحیثیت آزاد امیدوار لڑنے کا فیصلہ کیا ہے. اور اس میرے فیصلہ کو یہ بہت ہی بڑا فیصلہ ہے. اس فیصلے کے پیچھے ایک صحیح سوچ ہے, ایک نیا مشن ہے, اور میرا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ کامیابی کے بعد میرا پورا فوکس ان جو میں نے جو باتیں کری ان کی طرف میں توجہ دے دوں. میں آگے اور چل کے بتاؤں کہ ایک ہمارے ہاں سوپور میں جو چھاپڑی فروش جو ہمارے بھائی پٹری پر کام کرتے ہیں ان کو بھی بہت سی مشکلات ہیں. کبھی ان کو یہاں بیٹھنا پڑتا, کبھی وہاں سے اٹھا کے دوسری جگہ بیٹھانا پڑتا. تو ایک لاسٹ ایئر جب ون آفیسر ہیز آسکڈ می واٹ از دا سولوشن فار دس, تو میں نے اس کو ایک خاکہ اس کو بتا دیا کہ اس طرح یو کین اکوموڈیٹ دی آل دی وینڈرس, اسٹریٹ وینڈرس ان دیٹ ان مائی پلان. بٹ انفارچونیٹلی اس کے پیچھے ایک مضبوط گورنمنٹ میں کوئی اپنا بندہ ہونا چاہے جو اس کو فالو اپ کرے گا. فالو اپ کے بعد ہی یہ باتیں ممکن ہو سکتی, لیکن نہیں تھا تو اس وجہ سے وہ فیل ہی ہوا. ابھی اگر وہ چھاپڑی فروشوں کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا, وہ بھی آرام سے اپنا بزنس کرتے ہیں, اور جو دکانداروں کو ان کی وجہ سے جو پریشانیاں ہو جاتی ہیں تو وہ دکانداروں کے لیے بھی یہ پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. 2 سال سے ہم گورنمنٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کیا بولتے ہیں ان کو بیریئرز جو ہے ان کو بھی تھوڑا صحیح ڈھنگ سے کریے گا, تاکہ جو چھوٹا بازار جس کو ہم چھوٹا بازار کہتے تھے, وہ ہم کے دکاندار, پرسوں میں ایک دکاندار کے پاس گیا اپنے مہم کے دوران, اس نے کہا 4 بجے کا ٹائم, اس نے کہا میں نے 200 روپے بھی نہیں کمائے.
تو یہ حالت ہے ہمارے دکانداروں کی، یہ حالت ہے ہمارے چھوٹے بازار کی، یہی میرے خیال میں ہر جگہ یہی پریشانی ہے۔ تو کلہم سوپور میں جس فیلڈ میں دیکھو گے تو وہاں ہمیں ہمیشہ نظر انداز کیا گیا۔ تو میری یہی کوشش ہے، میری یہ تمنا ہے، میری یہ چاہت ہے کہ انشاءاللہ کامیابی کے بعد میں ان تمام جو بھی مسائل ہمارے سوپور کے ہیں، گاربیج کا مسئلہ ہو، ایجوکیشن کی طرف یا ہاسپٹل کی طرف یا ہمارے ڈسٹرکٹ کی طرف، کوئی unless and until we will not focus our attention، تب تک میرے خیال میں یہ ان میں کوئی کامیابی نہیں مل سکتی۔ تو اس لیے میں نے یہی سوچا ہے کہ، اور دوسری بات میں کہہ کے بتاؤں آپ کو، کس نے مجھے اور مجبور کیا ہے سیاست میں حصہ لینے کے لیے؟ سیاست میں تو پہلے سے تھا، لیکن الیکشن کی سیاست میں حصہ لینے کے لیے مجھے کس نے زیادہ مجبور کیا؟ میں جو دیکھ رہا ہوں پچھلے 1 سال سے، میں ایک سوپور کے ایک بہت بڑے ادارہ کا میں نے ذمہ داری سنبھالی ہے، تو میں نے جو وہاں دیکھا اس سال میں، جو میں نے پایا کہ غریبی کی یہ حالت ہے کہ سکول بچے کے لیے اس کے ماں باپ کے لیے پیسہ بھی نہیں، وہ فیس ادا کرے، باقی فیسلٹی کی تو بات ہی نہیں کرے، جب اس کے پاس فیس کی کمی ہے، فیس بھی اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ ہاؤ کین ہی پرووائڈ دی ادر فیسلٹیز امینٹیز ٹو ہز چلڈرن؟ تو اس سے بھی ایک بچہ وہ اس کو ذہنی میں پریشانی میں ہوتا ہے، ایک بچے کے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہی حال ہے جو پیشنٹس ہمارے پاس آتے تھے، ان کا بھی یہ حال ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس۔ تو کلوں میں یہی کہہ رہا ہوں، میرا یہی من چاہتا ہے کہ گورنمنٹ نے آ کے تو ہم ان کی بھرپور مدد کر سکتے ہیں، اور یہی ایک بہترین موقع ہے، ایک بہترین پلیٹ فارم ہے where we can help the people, where we can redress their grievances, where we can come to the rescue of our youth, the youngsters, traders, business class, everybody provided I will take interest. But I assure the people, my voters, that inshallah کامیابی میرے ہاتھ میں ہے، تو میں آپ کے تمام جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی پریشانی ہے، میں ان کا ازالہ کرنے کے لیے اپنی تن من دھن سے پوری کوشش کروں گا، کیونکہ میں نے 1 سال پہلے میں نے اپنے علاقے کے لیے خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہے۔ یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں، سوپور کے نسبت یہ دونوں پارٹیاں اتنی نان سیریس ہے، انہوں نے اس سوپور کے لیے یہ کیوں فرینڈلی بنایا؟ کیونکہ وہ سیریس ہی نہیں اباؤٹ سوپور، وہ یہ تو پہلی بار نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ سوپور کے ساتھ ایسا ہی سوتیلی ماں کا سلوک کرتے ہیں۔ تو یہ سب میرے کہنے کا مطلب یہ تو دس از دا بیسٹ ایگزامپل۔ ہر ایک جگہ انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ کیا، لیکن سوپور میں ایک ہی واحد جگہ ہے، باقی بھی ہے، لیکن میں سوپور کی بات، سوپور تو کوئی آرڈنری علاقہ نہیں ہے، پولیٹیکلی ویل میچورڈ پیپل، ہمارا بزنس میں پورا کنٹرول ہے، ہماری سیاست میں ہمارا بہت یوگدان ہے، کس فیلڈ میں ہمارا یوگدان نہیں ہے؟ تو یہاں پر یہ فرینڈلی، یہ تو میری سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دے آر ناٹ سیریس اباؤٹ دی سوپور۔ اب کی بار اس سمے جو ضروری ہے وہ ووٹ کاسٹ کرنا ضروری ہے۔ سو آئی ریکویسٹ، آپ کے مدھم سے میں سب نوجوانوں کو خاص کر سبوں کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا ووٹ کاسٹ کرے، اور وہ ووٹ بھی کاسٹ کرے میرے حق میں کرے، بیکاز آئی پرومس یو، آئی ایشور دیٹ آئی کین ڈیلیور۔ آئی ہیو آلریڈی، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ میں نے پہلے ہی اپنے آپ کو وقف کیا، تو انشاءاللہ جب آپ مجھ پر اور ذمہ داریاں ڈالو گے تو میں پوری طرح سے نبھاؤں گا اور نبھانے کی کوشش کروں گا۔